فضل سے آج یکم رمضان المبارک 1447 ہجری بروز جمعرات ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ہم نماز فجر ادا کی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہم نے پڑھی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزے دار کو دو رخصتیں دی ہیں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو رخصتیں دی ہیں۔ جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ روزے نہ رکھے تو دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے۔ اس حکم کو سورہ بقرہ کے اندر دوسری مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس رخصت کا دوسری مرتبہ ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا ذکر آیت نمبر 183 کے اندر آیا، اب آیت نمبر 185 کے اندر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کسی کو کہ یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ رخصت منسوخ نہیں ہوئی۔ ہاں، مسافت کے اعتبار سے علماء کا اختلاف ہے کہ وہ مسافت کتنی ہے جس کی وجہ سے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزے کی قضا ہوگی۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ داؤد ظاہری کے نزدیک مسافر کم ہو یا زیادہ، اس پر شرعی سفر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، خواہ 1 میل کی مسافت کا سفر کیوں نہ ہو۔ یہ داؤد ظاہری کے نزدیک ہے۔ امام احمد کے نزدیک 2 دن کی مسافت کا اعتبار ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 2 دن کی مسافت ہو تو پھر وہ روزہ قضا کر سکتا ہے اور نماز میں بھی قصر کرے گا۔ امام شافعی کے نزدیک بھی 2 دن کی مسافت کا اعتبار ہے۔ امام مالک کے نزدیک 1 دن کی مسافت معتبر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سفر شرعی کے لیے 3 دن کی مسافت کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت
بغیر محرم کے 3 دن کا سفر نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر 3 دن کا سفر نہیں کر سکتی۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے عورت کا کسی وقت بھی نکاح نہ ہو سکے، کسی صورت میں بھی، وہ محرم ہے۔ وہ بھائی ہے، وہ ماموں ہے، وہ چچا ہے، وہ خالو ہے، اس طرح کے رشتے ہیں، وہ باپ، دادا، نانا وغیرہ۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ غیر محرم ہیں۔ حضور نے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے عورت کو منع فرمایا ہے۔ تو جب غیر محرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی تو کیا غیر محرم ایک جگہ تنہائی میں، ایک جگہ پر، ایک مکان میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ شریعت نے تو عورت کو اتنا تحفظ دیا ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء نے عورت کو غیر محرم کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ حج عمرہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ تو رب العالمین نے یہاں فرمایا ہے کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے نزدیک سفر کی جو قید ہے، جو شرعی سفر ہے، وہ ہے 3 دن کا۔ اب یہ 3 دن کتنا سفر بنتا ہے؟ 3 دن کا جو سفر بنتا ہے وہ 18 فرسخ ہے۔ پہلے فرسخ ہوا کرتے تھے، یعنی یہ 54 شرعی میل کے برابر ہیں، جو انگریزی میلوں کے حساب سے 61 میل، 2 فرلانگ 20 گز ہے۔ اور اس کو اگر کلومیٹر میں لائیں، انگریزی کلومیٹر میں، تو یہ 98.734 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی 98 کلومیٹر یہ سفر بنتا ہے۔ 98 کلومیٹر اگر مسافر ہو تو مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، رخصت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جب سفر سے واپس آ جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ جو شخص فوت ہو گیا اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے تو امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی شخص اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ اور ان ائمہ کی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو لہٰذا جو فوت ہو جائے، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اور روزے کے حوالے سے اکثر یہ مسائل آتے ہیں، اس مسئلہ کی میں آج ایک وضاحت کر دوں۔
رمضان آ گیا، یہ مسائل زیادہ تر عورتوں کی طرف سے آتے ہیں، اور مسائل پیدا بھی عورتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور فقط ان روزوں کی قضا کرے، یعنی فدیہ نہیں ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور اگر ان کو اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں، ان پر قضا بھی ہے اور فدیہ بھی۔ اپنی جان کا خوف ہو تو وہ روزے کی صرف قضا کرے، فدیہ نہیں ہے۔ اگر بچے کی جان کا خطرہ ہو تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دے، مگر اس صورت میں قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی۔ اور ہر روزے کا بدلہ یعنی فدیہ جو ہے، ہر روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، جو چند دن پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی مقدار فطرانہ کی مقدار ہے۔ اگر حاملہ پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور صرف قضا کرے، اور اگر دودھ پلانے والی پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے۔ حاملہ پر دشوار ہو تو وہ روزہ کی صرف قضا کرے گی، اور دودھ پلانے والی پر اگر دشوار ہو روزہ تو وہ روزے کی قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی۔ علامہ شمس الدین رملی شافعی لکھتے ہیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان کا خوف یا اپنی اور بچہ دونوں کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں، صرف قضا کریں۔ اگر صرف بچہ کی جان کا خوف ہو تو روزہ کی قضا بھی کریں اور فدیہ بھی ادا کریں۔